صلی وسلم دائما ابدا حامد مصلی مسلمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم مبارک ورحم وترحم علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ بہت اسپیشل محفل ہے، کوئی خطاب کی یا جذباتی محفل نہیں ہے، بلکہ اس محفل کا عملی تعلق تعلیم و تعلم سے ہے۔ تو میں کچھ گزارشیں جو تعلیمی نقطۂ نظر سے اور تربیتی نقطۂ نظر سے مجھے ناگزیر محسوس ہو رہی ہیں پیش کر رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ہم توجہ کے ساتھ سنیں گے، اور جہاں کہیں سے بھی ہم متعلق ہیں اپنی زمینوں پر اپنی بساط بھر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وقت عمل کا وقت ہے، صرف جذباتی باتوں کا وقت نہیں۔ تو سب سے پہلے تو میرا پوائنٹ یہ ہوگا کہ تعلیم کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کا لفظ بہت زیادہ گردش میں ہے، بکثرت یہ لفظ بولنے میں سننے میں آتا ہے، لیکن کئی بار عملاً ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے کہ تعلیم کا مفہوم کیا ہے۔ تو انڈین مسلمز کے بیک گراؤنڈ میں اگر ہم تعلیم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تعلیم کا مطلب ہے اسکولنگ، یعنی جو بیسک تعلیم ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے، اور بیسک سے مراد دونوں بیسک تعلیم ہے، چاہے مدرسے کی بیسک تعلیم ہو یا اسکول کی بیسک تعلیم ہو۔ اس لیے کہ جب بچہ کالج کے لیول تک جاتا ہے یا اوپر کی کلاسوں میں مدرسے کے نظام کے مطابق پہنچتا ہے تو کئی مرتبہ اس کا شعور بیدار ہو چکا ہوتا ہے، لیکن شعور بیدار کرنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ چھوٹی کلاسز ہوتی ہیں، اور ان میں کئی مرتبہ کمپرومائز کر دیا جاتا ہے اور کوالٹی نہیں دی جاتی۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ پوری عمر بچہ جھوجتا رہتا ہے۔ آج جب سے تعلیمی دنیا میں کچھ چہل پہل ہوئی ہے اور بیداری آئی ہے تو میں مسلم نوجوانوں کو بڑی کثرت کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ ہر کوئی یو پی ایس سی کی تیاری کرنے کے لیے پرعزم ہوتا ہے، لیکن کئی مرتبہ 2-3 سال کی محنتوں کے بعد تھک ہار کے بیچارہ اس لیے بیٹھ جاتا ہے کہ اس کی بنیادیں اور اس کی نیو بہت کمزور تھی۔ ایسا پریکٹیکل طور پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے چاہے مدرسہ ہو یا اسکول ہو، تعلیم کا مفہوم ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم اسکولنگ کی جو ایج ہے، یعنی جو بیسک تعلیم ہے، اس کو بہت زیادہ اس میں کوالٹی دینے کی اور مضبوطی لانے کی کوشش کریں۔ اوپر جانے کے بعد میں بچے کا شعور کافی حد تک بیدار ہو جاتا ہے، لہٰذا اس میں چاہے مدرسے ہوں، یعنی بالکل الفابیٹ سے ہم شروع کریں تب بھی مخارج اور صفات کا لحاظ کیجئے، ادھر تلفظ کا بھرپور لحاظ کیجئے، کوالٹی دیجئے، اور کوئی سمجھوتا مت کیجئے۔ یہ بچے کی بنیادی ضرورت ہے جو زندگی بھر اس کے کام آنے والی ہے اور اس کا شعور بیدار کرنے والی ہے۔ دوسری بات، جیسے اس ادارے میں جامعہ فاطمہ غزالیہ میں آ کر کے یہ خوشی ہے کہ یہاں حضرت مولانا عرفان اشرفی صاحب نے اور ان کے معاونین نے، کارکنان نے، سب لوگوں نے مل جل کر کے سنگم بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ بہت مبارک پہل ہے، اور آپ نے چاہے اتفاقاً ایسا کیا ہو یا بہت سوچ سمجھ کے کیا ہو، یہ وقت کی بہت اہم ترین ضرورت ہے، اور اگر اس ضرورت کو ہم صحیح طور پر پورا کر پاتے ہیں تو ہم ایک بہترین رول ماڈل بننے جا رہے ہیں فیوچر کے لیے۔ شرط یہ ہے کہ ہم یہاں پر دیسی انداز نہ اپنائیں، بہت سسٹمیٹک انداز سے، کوالٹی کے ساتھ اور پروفیشنل اسٹائل میں ان چیزوں کو لے کر کے چلیں۔ جی، اس سلسلے میں ہم لوگوں نے بھی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ میں راجستھان سے بلونگ کرتا ہوں، نیا ضلع ہمارا ڈیڈوانا ہے، پرانا ناگور ہوتا تھا۔ آئی کیو کے نام سے ہم لوگوں نے راجستھان گورنمنٹ سے ایفیلیشن کروا کے ایک ادارہ بنایا ہے، آئی کیو اسکول، اور اس میں پلان یہ ہے کہ 0 سے لے کے 5th کلاس تک بچے بیسک اسلامیات حاصل کر سکیں۔ NCERT کے سلیبس کے ساتھ بچے 5th تک پہنچے، اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں، اور اسلامیات، بیسک اسلامیات کور ہو جائیں 5th تک، اور 6th کلاس میں جب بچہ پہنچے تو اعدادیہ کی شروعات ہو، اور 12th میں پہنچے تو باضابطہ مکمل عالم دین ہو، بغیر کوئی شارٹ کٹ راستہ تلاش کیے ہوئے۔ اور ایسا پاسبل ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نیا کام کرنے کے لیے کچھ چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن گراؤنڈ لیول پر ایسا پاسبل ہے۔ 2 ایشوز اس میں بنیادی طور پر سامنے آتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ٹائمنگ کا، ٹائم کم پڑ جاتا ہے 2 ریگولر سلیبس پڑھانے کے لیے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بچوں پر برڈن بہت زیادہ ہو جائے گا 2 ریگولر سلیبس پڑھنے کی وجہ سے۔ دونوں کے علاج ہیں۔
ٹائمنگ کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے اسکولوں کو چاہیں تو ڈے بورڈنگ بنا سکتے ہیں. یہ ادارہ تو فل ٹائم ہے, ہاسٹل فیسلٹی دیتا ہے, تو یہاں تو یہ ایشو ہوگا ہی نہیں. اور سیکنڈ جو پرابلم کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں پر برڈن بہت زیادہ ہو جائے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ماڈرن ٹولز ہیں ایجوکیشن کے, ٹیچنگ میتھڈ, جو ماڈرن ٹیچنگ میتھڈ ہے اس کو ہم فالو کریں, اسمارٹ کلاسز وغیرہ کا سہارا لیں اور سائنٹیفک طریقے اپنائیں, تو بہت ایزیلی یہ پاسبل ہے. بلکہ میں نے رات مولانا عرفان صاحب سے کہا کہ تعلیم میں اتنے ایکسپریمنٹ ہوئے ہیں کہ اب ہمیں نیا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم سمجھدار ہوں اور کسی اچھے ماڈل کو کاپی کر لیں اور اچھے ماڈل میں سے چیزوں کا انتخاب کرنے کی صلاحیت ہماری ہو, تو انشاءاللہ ہم بھی بجائے خود ایک ریگولر بہترین رول ماڈل ثابت ہو سکتے ہیں. تو یہ تعلیم کی سنگم تعلیم کی اہمیت کے تعلق سے میں نے یہ بات کہی. اور ہنگامہ خیزیاں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنی باتیں کہہ دیتا ہوں, گا لیتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ آج کے دور میں سنگم تعلیم کی ضرورت اس لیے ہے کہ اب ہمارا زمانہ چند صورتوں اور دعائیں اور صورتیں ہم یاد کروا دیں اور اذکار نماز یاد کروا دیں, تو ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان بطور مسلمان اپنی زندگی تو پریکٹس کے ساتھ گزار لے اور وہ عملی مسلمان بن جائے, لیکن کوئی ضروری نہیں کہ پرفتن زمانے میں وہ اپنا ایمان و عقیدہ بچا پائے. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دونوں تعلیمیں دیں اور مکمل تعلیمیں دیں اور اس میں کوئی شارٹ کٹ تلاش نہ کریں. ہمارا مقصد قطعاً یہ نہ ہو کہ ہم باضابطہ کوئی عالمات اور علماء تیار کر رہے ہوں یا محققین تیار کر رہے ہوں. ہمارا نقطۂ نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایسے اصحاب ایمان تیار کرنا چاہتے ہیں جو فتنوں کے زمانے میں بھی اپنے ایمان کو نہ ڈگمگانے دیں, اور جن کا ایمان فتنوں کے زمانے میں بھی, جن کا علم فتنوں کے زمانے میں بھی ان کے ایمان کی حفاظت کا سامان فراہم کر سکے. یعنی اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکیں, کوئی بھی اعتراض ہو تو اس کو لوجیکل اور سائنٹیفک ویو سے وہ سمجھ سکیں. اس لیے آج کے دور میں ضروری ہے کہ ہم دونوں تعلیموں کا سنگم تیار کرنے کی کوشش کریں. ہمارا زمانہ الہاد کا زمانہ ہے, ہمارا زمانہ استشراق کا زمانہ ہے, ہمارا زمانہ تشکیک کا زمانہ ہے, ہمارا زمانہ تجدد کا زمانہ ہے, اور یہ نئے زمانے کے نئے فتنے ہیں. اور ہر فتنہ تقریباً ہم جس وقت دیکھ رہے ہیں جوانی کے عالم میں ہے. لہٰذا ایسے میں ہمیں ان تعلیموں کو بہت بہتر انداز میں اور بہت پروفیشنل انداز میں اور کوالٹی کے ساتھ ان دونوں تعلیموں کا سنگم تیار کرنے کی ضرورت ہے. میں امید کرتا ہوں کہ سمجھدار لوگ ان سے بہت کچھ اخذ کرنے کی کوشش کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ اسکولوں میں بھی اور مدرسوں میں بھی جو بہت سخت ضرورت ہے آج کے دور میں وہ ہے اچھی کاؤنسلنگ کی. ہمارا اچھا خاصا ٹیلنٹ پانی میں بہہ جاتا ہے صرف کاؤنسلنگ نہ ہو پانے کی وجہ سے. جب خلافت عثمانیہ قائم تھی تو اس وقت انہوں نے اپنے درسگاہوں پر ٹائٹل کے طور پر یہ بات لکھوا رکھی تھی کہ ہم کسی مچھلی سے نہیں کہیں گے کہ وہ درخت پر بیٹھے اور کسی چڑیا سے مطالبہ نہیں کریں گے کہ وہ سمندر میں تیرے. یعنی اور یہ بہت بڑا راز تھا ان کی تعلیمی کوالٹی کا. یعنی انہوں نے صلاحیتوں کے مطابق بچوں کو پروان چڑھانے کا مزاج بنایا. نتیجہ نکلا کہ ٹھیک ٹھاک صلاحیتیں میدان میں اتریں, اور جب صلاحیتیں پہچاننے کا یہ ہنر کسی کے پاس ہوتا ہے تو بہت قیمتی افراد تیار ہوتے ہیں. آج بھی ہمیں اپنی نسلوں پر شک نہیں کرنا چاہیے. ان گلی ڈنڈے کھیلتی ہوئے اور بڑے ہلکی زندگی گزارتی ہوئی نسلوں میں بہت سے APJ عبدالکلام چھپے ہوئے ہیں. صرف پہچاننے کی ضرورت ہے. جو اپنا پوٹینشل پہچان لے وہ سمجھدار ہوتا ہے. یہ ہماری بڑی ذمہ داری بنتی ہے, اور ہم نے اپنی صلاحیتوں کی جوہر شناسی نہ کر کے اپنا بڑا خطرناک نقصان کیا ہے. اہل مدارس نے ہزاروں افراد ایسے تیار کیے ہیں کہ انہی افراد میں سے, مدرسوں کی کوکھ میں تیار ہونے والے افراد میں سے بہت سارے افراد ایسے ہیں جو ان مدرسوں کو خود کفیل بنا سکتے تھے اور چھوٹے مدرسے کو ایک عالمی ادارہ بنا سکتے تھے. لیکن چونکہ ان کی گود میں پلا ہوا بچہ ہے اس لیے کئی مرتبہ مولانا کہنا بھی گوارا نہیں ہوتا. جب تک مولوی صاحب نہ کہہ لیں دل کو تسلی نہیں ہوتی. یہ جو مزاج ہے انا کا مزاج, اس مزاج سے کسی اور کو نقصان ہو یا نہ ہو, ہمارے اپنے پیروں پر کلہاڑی ضرور چلتی ہے. لہٰذا بڑے ظرف کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے, ان کو حوصلہ دینے اور انہیں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں اس کا شعور عطا فرمائے. بلکہ ماڈرن دنیا میں تو یہ بہت کاؤنسلنگ بہت ترقی کر گئی ہے اور بہت ایزیلی مشینوں کے ذریعے سے بھی اب کاؤنسلنگ ہونے لگی ہے. چوتھی چیز ہمیں بچیوں سے گزارش ہے
کہ اپنے اسکل ڈیولپ کریں، پروفیشنل کورسز وغیرہ پر توجہ دیں. بہت سارے پروفیشنل کورسز ہیں اور آپ تو دلی میں ہیں، یہاں سے تو بہت اچھی پہل ہو سکتی ہے، بہت ایزیلی ہو سکتی ہے. آپ بڑے شہر میں ہیں تو جیسا کہ بشیر بدر نے کہا ہے، بڑے شہروں میں رہنا ہے تو باتیں بھی بڑی کرنا، یہ پرابلم تو ہوتا ہی ہے نفسیاتی طور پر. اچھی بات یہ ہوگی کہ بڑے شہر میں رہنا ہو تو کام بھی بڑا کریں. سہولیات زیادہ ہیں اور بے شک زیادہ ہیں، ملک بھر سے زیادہ سہولیات دلی کی سرزمین پر ہیں. ہاں پرابلمز بھی رہیں گے، پرابلمز کی نوعیت بھی بدل جاتی ہے، اس سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن پرابلمز کے مقابلے میں سہولیات غالب ہیں. اس لیے یہاں سے جو پہل ہوگی انشاءاللہ پورا ملک اس کی نقل کرے گا. یہ یہاں کے باشندگان کی ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے. اللہ ہم سب کو شعور عطا فرمائے. آج کا دور ڈگریوں سے بھی زیادہ مجھے لگتا ہے کہ اسکل ڈیولپمنٹ کا دور ہے، اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت سارے پروفیشنل کورسز ہو سکتے ہیں جس کی تفصیل مجھے گنانے کی ضرورت نہیں، آپ بہتر انداز سے جانتے ہیں. آخری بات میری یہ ہے، چونکہ یہ آج کا جلسہ فراغت بھی ہے، ردا کی تقریب بھی ہونی ہے، بڑے احترام کے ساتھ فارغ ہونے والی ماؤں بہنوں سے اور پورے ملک کی عالمات سے گزارش ہے. 70 سال کا وقت گزرا، ہماری مذہبی دنیا جلسوں کی وجہ سے بری طرح برباد ہوئی ہے، بدنام ہوئی ہے اور ملت کا بڑا نقصان ہوا ہے. رسمی تقریروں کی وجہ سے اور بے عملی کی وجہ سے، جذبہ عمل میں کوتاہی کی وجہ سے. دکھ کی بات یہ ہے کہ ماضی قریب میں جب سے نسواں ادارے قائم ہوئے ہیں، وہی روش اور وہی خطرناک تجربہ جس کا مذہبی دنیا جس کو بھگت چکی تھی، اب یہ عورتوں میں بیماری در آئی ہے. یہاں بھی وہی جوش و خروش ہے، وہی نعرے بازیاں ہیں، وہی اشعار گانا ہے اور اسی طرح سے رسمی تقریریں کرنا ہے. نہ جذبہ اصلاح رہا اور فیشن نے ایک مہذب شکل اختیار کر لی ہے. خیال رکھیے، اس طرح سے آپ اپنی شخصیت کو تو ایک بت بنا سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ ملک و ملت کا اور دین کا کوئی بڑا کام نہ انجام دے پائیں. اس لیے بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ خواتین عملی خواتین بننے کی کوشش کریں، عالمات بطور خاص عملی شخصیت اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں. اور اس زمانے میں جس زمانے میں خواتین کثرت کے ساتھ ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں اور اصلاح کی سب سے زیادہ ضرورت، بے شک سب کو اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن اگر تناسب دیکھا جائے تو مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے. لیکن اس سلسلے میں مرد اصلاح کرنے میں جتنے ناکام ہیں، عورتیں اس سے زیادہ ناکام ہیں اگر ناکامی اور کامیابی کا ریشو دیکھا جائے. اس لیے عالمات کی ذمہ داری اور دو چند ہو جاتی ہیں. میں امید کرتا ہوں اپنے بہنوں سے کہ وہ صرف خطیبہ نہیں بنیں گی، مقررہ نہیں بنیں گی، صرف تقریریں پروسنے والی نہیں بنیں گی، بلکہ جذبہ اصلاح کے ساتھ داعیانہ مزاج کی دردمند خواتین بنیں گی اور جہاں کہیں بھی رہیں گی ملت کی مناسب رہنمائی کریں گی. اللہ میں شعور بھی عطا فرمائے اور یہ توفیق خیر بھی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.